السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 857، سورۃ النور، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے خاوندوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، للمؤمنات مومنہ عورتوں سے، یغضضن وہ پست رکھیں، من ابصارہن اپنی نظریں، وَيَحْفَظْنَ اور وہ حفاظت کریں، فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ اور نہ وہ ظاہر کریں، زِينَتَهُنَّ اپنی زینت یعنی بناؤ سنگھار، الا مگر ما وہ جو ظاہر ہو منہا اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ اور چاہیے کہ وہ ڈالے رہیں، بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑھنیاں چادریں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ اور نہ وہ ظاہر کریں، زِينَتَهُنَّ اپنی زینت، الا مگر لِبُعُولَتِهِنَّ اپنے خاوندوں کے لیے، او یا آبائهن اپنے باپ دادا کے لیے، او یا آباء بعولتهن اپنے خاوندوں کے باپ دادا کے لیے، او یا ابنائهن اپنے بیٹوں کے لیے، او یا
ابناء بعولتہن اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، او یا اخوانہن اپنے بھائیوں کے لیے، او یا بنی اخوانہن اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے یعنی بھتیجے، او یا بنی اخواتہن اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے یعنی بھانجے، او یا نسائہن اپنی عورتوں کے لیے یعنی مسلمان عورتیں، او یا ما ان کے لیے جن کے ملکت مالک ہوئے ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ یعنی غلام وغیرہ، او التابعین یا ان نوکروں چاکروں کے لیے غیر اولی الاربتی جو حاجت مند نہیں، من الرجال مردوں میں سے، او یا الطفل ان نابالغ چھوٹے بچوں کے لیے، الذین جو لم یظہروا نہیں واقف ہوئے علی عورات النساء عورتوں کی چھپی باتوں پر، ولا یضربن اور نہ وہ ماریں یعنی نہ وہ عورتیں ماریں، بارجلہن اپنے پاؤں، لیعلم تاکہ جانا جائے، ما وہ جو یخفینا وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنے بناؤ سنگھار سے، وتوبوا اور تم توبہ کرو، اللہ اللہ کی طرف، جمیعاً سارے ہی، ایھا المؤمنون اے مومنو، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح پاؤ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ النور کی یہ آیت مبارکہ لمبی آیت ہے۔ شروع میں بچے کو، حافظ قرآن کو قرآن مجید حفظ کرتے ہوئے اس پر مشکل بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن جب یاد ہو جائے تو ماشاءاللہ فر آتی بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے مردوں کی طرح خواتین اسلام کو بھی، عورتوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ نے ایماندار مردوں کو یہ کہا کہ نظریں جھکا کر رہو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ مردوں کے لیے صرف دو باتیں تھیں، نظریں جھکا لو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ عورتوں کے لیے پورا لمبا پروسیس اللہ رب رحمان نے بیان فرما دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، عورت کا فتنہ پہلی کی امتوں میں بھی بہت بڑا تھا اور اس امت میں بھی عورت کا فتنہ بہت بڑا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5096 اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے اللہ رب رحمان نے خواتین کو اور عورتوں کو اور مومنات کو یہاں پردے کے حوالے سے بڑے رہنما اصول بیان کر دیے۔ اگر خاتون اسلام سورۃ النور کی آیت نمبر 31 پر عمل پیرا ہو جائے تو 99% زنا، بدکاری، بلکاری، تہمت، بہتان، معاشرے کے اندر یہ جتنی خرابیاں ہیں یہ سب دور ہو جائیں، لیکن ان پر عمل کیا جائے تو۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، جیسے ایماندار مردوں کو حکم ہوا نا، تو آپ ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ نظریں جھکا کر رکھیں، مطلب عورت نے بھی غیر محرم کو نہیں تکنا، عورت نے بھی غیر محرم کی طرف نظریں لگا کر نہیں رہنا۔ اب یہاں عورتوں کا دیکھنا دو طرح سے ہے، ایک یہ ہے کہ شہوت کی نظر سے تو وہ دیکھنا حرام ہے، اور ایک یہ ہے کہ مرد کو دیکھنا مراد یا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا بیان سننا اور اس کا کھیل دیکھنا مراد ہے، تو پھر دیکھنا جائز ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح میں 5236 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی چادر کے ساتھ مجھے پردے میں لیے ہوئے تھے، مطلب حضرت عائشہ آپ کے پیچھے تھی، اور کھیلنے والے حبشیوں کو میں دیکھ رہی تھی، وہ برچھوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور یہاں تک کہ میں جو ہے وہ اکتا جاتی،
تو تم اندازہ کر لو کہ ایک نو عمر لڑکی کا دیکھنا، کھیل کود دیکھنا کتنا وہ شوق رکھتی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشیوں کو برچھوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ تو یہاں کھیل دیکھنا مراد تھا، حبشی تکنا مراد نہیں تھا۔ اسی طرح اگر آج خاتون اسلام کسی عالم کے بیان میں جاتی ہے، وہ چاہے فیس ٹو فیس ہو یا ویڈیو لنک ہو یا ویڈیو ریکارڈنگ میں، تو ایک دیکھنا ہے مرد کو شہوت سے تکنا حرام ہے، اور ایک ہے اس کا کھیل یا اس کا بیان سننا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حکم دیا کہ ایمان والی عورتیں جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور یہ بھی اپنی زینتوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو ان کو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور جو چیز اللہ نے ایماندار عورتوں کو حکم دی کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اس میں سے جو ظاہر ہو جائے، یہ الا ما ظہر منہا کیا ہے؟ جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ اب اس پر علماء کے دو مختلف قول ہیں۔ بعض کے نزدیک الا ما ظہر منہا میں ہے کہ عورت اپنے ہاتھ اور اپنا چہرہ غیر محرم کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہے، اور دیگر علماء کا نظریہ اس پر یہ ہے کہ الا ما ظہر سے مراد کپڑے ہیں۔ کپڑے بھی باقاعدہ ایک زینت کا حصہ ہے، کپڑے بھی زینت کا حصہ ہیں، جیسے قرآن مجید سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ مشرکین مکہ بیت اللہ میں ننگے آ جاتے، ننگے طواف، بالکل ننگ دھڑنگ۔ اللہ نے کپڑے پہن کر مسجد حرام اور مسجد میں آنے کا حکم دیا، ننگے ہو کر مت آؤ۔ تو یہ کپڑے بھی زینت ہیں، الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ اب عورت کے کپڑے جتنا تو وہ برقعے میں لے لیا تو لے لیا، جو برقعے سے باہر آ گیا یا جو برقع بذات خود ہوا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک قول الا ما ظہر سے یہ ہے کہ ایک زینت کا ظاہر کرنا ہے غیر محرم کے لیے، یا زینت کا ظاہر ہو جانا ہے غیر محرم کے سامنے، وہ ہے عورت کے کپڑے، اور ایک زینت کا ظاہر ہونا ہے وہ محرم کے سامنے۔ اس سے مراد عورت کے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، اس کا چہرہ ہے، یہ اپنے محرموں کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ محرم میں آگے آ رہا ہے کہ کون کون ہے، اور اسی طرح دیگر آیات میں باپ ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، اور خاوند کا بیٹا ہے، خاوند کا باپ، سسر ہے۔ ان کے سامنے عورت اپنا فیس کھلا رکھے گی، اپنے ہاتھ بھی کھلے رکھے گی، اپنے دو پاؤں بھی کھلے رکھیں گی۔ یہاں محرم کے سامنے چہرے کا پردہ کوئی نہیں کرنا۔ محرم میں باپ، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، خاوند کا بیٹا اور سسر وغیرہ، یہ ان کے سامنے عورت کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ، فیس جو ہے وہ کھلا رہے گا، یہاں اس کا پردہ نہیں ہے۔ لیکن اگر غیر محرم سامنے ہے تو غیر محرم کے سامنے بھی اپنا چہرہ کھلا نہیں رکھنا، اور غیر محرم کے سامنے بھی اپنے ہاتھ کھلے اور اپنے پاؤں کھلے نہیں رکھنے، یہاں تک کہ جو عورت نے شلوار یا کپڑا پہن رکھا ہے وہ اس کی ٹیڑھی اور اس کے ٹخنوں اور ایڑی سے بھی نیچے ہوگا۔ پاؤں تک کا عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ تو الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اس سے مراد عورت کا چہرہ ہے اور ہتھیلیاں ہیں، اور اس کی کان کی بالیاں ہیں، کنگن ہے، انگوٹھی ہے، سرما ہے، مہندی ہے۔ یہ محرم کے سامنے تو ان کا پردہ نہیں ہے، لیکن غیر محرم سے چہرے کا، ہتھیلیوں کا، انگوٹھی کا، سرمے کا، مہندی کا، کنگنوں کا پردہ کرے گی۔ اب یہاں پر اس آیت کے اس حصے کے تعلق سے الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اس میں ایک تفسیر ابن مسعود کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں ایک تفسیر ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ بظاہراً دونوں کا موقف علیحدہ علیحدہ ہے، ابن مسعود کا
اور ابن عباس کا رضی اللہ عنہ اجمعین. لیکن در حقیقت موقف ابن مسعود کا بھی درست ہے اور ابن عباس کا بھی درست ہے. ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے موقف کے اندر کوئی اختلاف نہیں. ابن مسعود نے الا ما ظاہر منہا کی تفسیر اجنبیوں کے اعتبار سے کی ہے جو کہ غیر محرم لوگ ہیں، اور ابن عباس نے الا ما ظاہر منہا کی تفسیر اپنے لوگوں کے اعتبار سے کی ہے. ابن مسعود کا مطلب یہ ہے کہ اجنبیوں کے سامنے یعنی غیر محرم اجنبیوں کے سامنے ظاہری کپڑوں کے سوا کوئی زینت ظاہر نہ کرے. اب عورت برقع کر کے آ رہی ہے یا کوئی چادر کا حصہ باہر نکل آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہو جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں. اور ابن عباس کا مطلب ہے کہ یہ جو زینت ظاہرہ ہے، چہرہ، ہاتھ، کنگن، انگوٹھی، مہندی وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے محرموں کے سامنے اس کے ظاہر ہوں گے اور وہ ظاہر کر سکتی ہے. مطلب عورت اپنے سسر سے اپنا چہرہ نہیں چھپائے گی، عورت اپنے باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، بھتیجے سے، بانجے سے، خاوند کے بیٹے سے اپنا چہرہ نہیں چھپائے گی، اپنے کنگن، اپنی انگوٹھی، اپنی بالیاں یہ نہیں چھپائے گی. تو دونوں کی بات اپنی جگہ پر درست ہے. اور اگر غیر محرم کی بات ہے تو صاف ستھرا بات یہ ہے، صاف ستھری عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے. جیسا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حوالے سے فرمایا کہ جب کوئی غیر محرم ہمارے سامنے آتا تو ہم اپنے چہروں پر اپنا کپڑا چہروں کے آگے کر لیتے. اور قرآن مجید نے بھی اللہ کے پاک نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں، مومنہ عورتوں سے کہہ دیں اپنی چادروں کا کچھ حصہ وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. اب اس سے بھی ظاہر ہے کہ عورت چہرے کا پردہ کرے گی. جن سے عورت کو پردہ نہیں ہے، خاوند سے کوئی پردہ نہیں، باپ سے پردہ نہیں، سسر سے پردہ نہیں، اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں، خاوند کے بیٹوں سے پردہ نہیں، بھائیوں سے، بھتیجوں سے اور بھانجوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو عورت کا غلام ہے اس سے بھی پردہ نہیں ہے، یا وہ کوئی ایسا ہے کہ جو کم عمر ہے اور ابھی اسے شہوت والے معاملات کا علم نہیں ہے، اس سے بھی پردہ نہیں ہے. اور ایسا آدمی جو بالکل بدھو قسم کا ہے، اس کے اندر جنسیت اور شہوت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اسے عورتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو اس سے بھی ہاتھ، چہرے وغیرہ کا پردہ نہیں ہے. اور عورتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر چلتے ہوئے پاؤں مار مار کر نہیں چلنا، اپنی جوتے کو زمین پر اپنے پاؤں کو زور زور سے مار کر کے نہیں چلنا کہ اس طرح اچھل اچھل چل کر چلنے سے زینت ظاہر ہو اور فتنے کا باعث بنے. اور پھر یہ کہ ہر مرد اور ہر عورت اور شیمیل کو بھی شامل کر لیں، ہجڑا، تمام ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنے پروردگار سے توبہ کریں، استغفر اللہ پڑھیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں. توبہ کرنے سے بندہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. اور توبہ یہ ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے گناہوں کا پروردگار کے سامنے اعتراف کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں اور گڑ گڑا کر اللہ سے استغفار کریں اور آگے مزید زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.